دو دوستوں کا، دو پڑوسیوں کا تذکرہ اللہ پاک نے ان آیات مبارکہ میں کیا ہے۔ ایک مشرک تھا، دوسرا مومن تھا۔ مشرک اپنے شرک پر جمع رہا اور اپنے مال و اسباب پر تکبر کیا تو اللہ کی طرف سے اس پر عذاب آیا، اور جب عذاب آیا تو اس کی ساری زمین چٹیل میدان کی طرح ہو گئی، سب کچھ خاک ہو گیا۔ تو خاک ہونے کے بعد وہ جب اپنی زمین کو، اپنے باغات کو دیکھ رہا ہے تو یوں کہتا ہے وَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُشْرِكْ بِرَبِّي أَحَدًا، اے کاش کہ ایسا ہوتا کہ میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراتا۔ اب حسرت کر رہا ہے، ایسا نہ کرتا تو ایسا بھی نہ ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَلَمْ تَكُن لَّهُ فِئَةٌ يَنصُرُونَهُ مِن دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مُنتَصِرًا، اب اس موقع پر اس کے پاس نہ کوئی اس کے دوست تھے مدد کے لیے کہ جو اس کی مدد کرتے اللہ کے مقابلے میں، وَمَا كَانَ مُنتَصِرًا، اور نہ اس خود اتنا طاقتور تھا کہ وہ اللہ سے بدلہ لے سکتا، کچھ بھی باقی نہیں تھا۔ هُنَالِكَ الْوَلَایَةُ لِلَّهِ الْحَقِّ، ایسے موقعوں پر مدد کرنا اللہ ہی کا حق ہے، اللہ ہی مدد کرتے ہیں۔ انسان پر جیسے بھی حالات آ جائیں، مدد کرنے والی ذات کون ہے؟ اللہ کی ذات ہے، اللہ کے علاوہ کوئی مدد نہیں کرتا۔ سب اپنے اپنے راستے پر ہو جاتے ہیں، سب اپنے مطلب پورا ہونے پر جدا ہو جاتے ہیں، سوائے اللہ کی ذات کے کہ جو اللہ کو اپنا لیتا ہے اللہ اس کی مدد فرماتے ہیں۔ اور جب دنیا کے اسباب ختم ہوتے نظر آتے ہیں تو پھر انسان زبان سے یوں کہتا ہے کہ اب تو میرا کوئی ہے ہی نہیں، اور اس وقت جب وہ اللہ کی طرف رجوع کرے، جب یہ اس کا گمان بن جائے تو پھر اللہ کہتے ہیں کہ میں ہوں، پھر اللہ اس کی مدد کرتے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ اللہ سے مدد کو مانگے، اللہ کی طرف رجوع کریں۔ ہوا خیر ثوابا و خیر عقبا، اللہ کی طرف سے جو ہمیں بدلہ ملتا ہے، ثواب ملتا ہے، سب سے اچھا وہی ہے۔ وخیر عقبا، اور اللہ کی طرف رجوع کرنے کا جو انجام ہے وہ بھی سب سے اچھا ہے، یعنی اللہ کے علاوہ اچھا بدلہ دینے والا بھی کوئی نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی اچھا انجام دینے والا بھی کوئی نہیں ہے۔ تو عقل مند شخص وہ ہے جو اللہ سے بنا لے، اللہ سے لوگ کو لگا لے۔ جو انسان اللہ سے بنا لیتا ہے اللہ سب سے بنا دیتے ہیں، اس لیے کہ دنیا کو راضی کرنا یہ تو بہت ہی مشکل ترین کام ہے۔ دنیا میں اللہ کی ذات کے بعد انسانیت میں سب سے اعلیٰ اور افضل کون ہے؟ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اور جب آپ نے حق بات کرنا شروع کی، اللہ کی طرف سے پیغام پہنچانا شروع کیا، تو سب سے پہلے آپ کی طرف پتھر پھینکنے والا آپ کا سگا چچا تھا۔ حالانکہ وہ چچا کہ جو آپ کی پیدائش پر باندی آزاد کر رہا ہے، خوشی منا رہا ہے، خوش ہو رہا ہے آپ کی پیدائش پر، وہی چچا آپ کے حق بیانی کے اوپر اتنا بدک گیا، اتنا آپ سے ناراض ہوا کہ آپ کو پتھر پھینک رہا ہے، آپ کو برا بھلا کہہ رہا ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ لوگوں کو راضی کرنا بہت مشکل کام ہے، اللہ کو راضی کرنا بہت ہی آسان کام ہے۔ لہذا عقل مند شخص وہ ہے جو اللہ سے لوگ کو لگا لے۔ دیکھیے، ہم کوئی چیز دنیا میں بناتے ہیں تو ہم اس کا کوئی مقصد ہوتا ہے۔ اب یہ ڈیسک کیوں بنی ہے؟ اس پر کہ قرآن رکھا جائے، اس پر رکھ کر پڑھا جائے، اس کو استعمال کیا جائے۔ کرسی کیوں ہے؟ بیٹھنے کے لیے ہے۔ اسی کرسی کی اگر ایک ٹانگ ٹوٹ جائے، ایک پایا اس کا ٹوٹ جائے تو یہ کارآمد ہوگی؟ نہیں، چاہے جتنی اچھی اوپر سے کیوں نہ بنی ہوئی ہو، لیکن ایک پاؤں ٹوٹنے کے بعد کوئی بھی اس کو بیٹھنا پسند نہیں کرے گا، یہاں تک کہ سامنے بھی نہیں رکھے گا، اس کو کباڑ میں رکھ دو، اسٹور میں رکھ دو، اس کو جو ہے نا کباڑ والے کو دے دو۔ کیوں؟ اب اس کا مقصد ختم ہو گیا، اس کا مقصد ختم ہو گیا۔ اسی طریقے سے جس چیز کا مقصد ختم ہو جاتا ہے وہ چیز ضائع کر دی جاتی ہے، وہ پھر کارآمد نہیں رہتی، اور بے قیمت چیز کسی کے بھی کام میں نہیں آتی، وہ بے قیمت ہو گئی ہے۔ مثال کے طور پر روڈ پر ایکسیڈنٹ ہو گیا، خبر کیا چلی کہ ایکسیڈنٹ ہو گیا، اس میں ایک بندہ ایکسپائر ہو گیا۔ اب یہ بڑی خبر ہے۔ کیوں خبر ہے؟ اس لیے کہ جو بندہ ایکسپائر ہوا یہ قیمتی ہے، انسانی جان کی ویلیو ہے۔ اگر کوئی زخمی ہوتا ہے یا کوئی مر جاتا ہے، شہید ہو جاتا ہے، ہلاک ہو جاتا ہے، تو اس کی خبر باقاعدہ چلتی ہے۔ ہر
جو ہے جگہ پر جہاں پر خبر چلائی جا سکے وہ خبر تشہیر کی جاتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے ایک بہت بڑا نقصان ہو گیا۔ لیکن ابھی موسم کی تبدیلی ہوتی ہے تو اس وقت جو ہے مچھر آ جاتے ہیں، مکھیاں آ جاتی ہیں، اس کے لیے اسپرے ہوتے ہیں، ہر یوسی والے کر رہے ہوتے ہیں۔ کبھی بھی یہ خبر چلی کہ ایک علاقے کے اندر اسپرے کی وجہ سے 1000 مچھر ہلاک ہو گئے؟ نہیں ہوئے نا۔ مچھروں کے ہلاک ہونے کی خبر نہیں چلتی، مکھیوں کے مرنے کی خبر نہیں چلتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ مکھی اور مچھر کی حیثیت ہماری نظر میں بے قیمت ہے، وہ نقصان پہنچا رہے تھے اس لیے ان کو مار دیا، لہذا وہ کوئی خبر بھی نہیں ہے۔ تو پتہ چلا کہ قیمت ہوتی ہے ہر چیز کی، اور جو قیمتی چیز ہوتی ہے وہ خبر میں بھی ہوتی ہے، اس کی اہمیت بھی ہوتی ہے۔ لیکن اگر کوئی چیز بے قیمت ہو جائے، اپنی قیمت کو ہی گرا دے، تو اس کی ویلیو ختم ہو جاتی ہے، پھر اس کی نہ کوئی خبر چلتی ہے، نہ اس کی کوئی اہمیت ہوتی ہے۔ تو آج ہم اپنے بارے میں سوچیں کہ اللہ نے ہمیں کیوں پیدا کیا ہے۔ اللہ نے جس مقصد کے لیے ہمیں پیدا کیا ہے اس مقصد کو آج ہم نے چھوڑ دیا۔ مقصد کیا ہے؟ اللہ کی بندگی، اللہ کی بندگی۔ اللہ کی بندگی صرف نماز میں نہیں، نماز تو بندگی کا اظہار کا اعلیٰ ترین طریقہ ہے، لیکن بندگی کیا ہے کہ 24 گھنٹے کی زندگی اللہ کے حکموں کے مطابق گزارنا، ہر وقت اللہ کا استحضار ہونا۔ کیا مطلب؟ کھا رہے ہیں تو اللہ ہمیں دیکھ رہے ہیں، ہم بازار جا رہے ہیں اللہ ہمیں دیکھ رہے ہیں، ہم کس سے لین دین کر رہے ہیں اللہ ہمیں دیکھ رہے ہیں، ہم کہاں دیکھ رہے ہیں اللہ بھی ہمیں دیکھ رہے ہیں، ہمارے دلوں کے اندر کیا جذبات ہیں، انہ علیم بذات الصدور، اللہ اس کو بھی جانتے ہیں۔ ہماری تدبیریں ناقص ہیں، اللہ کی تدبیر سب سے اعلیٰ ہے۔ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ ایک لوگوں کی تدبیر ہے اور ایک اللہ کی تدبیر ہے، سب سے بہترین تدبیر اللہ کی تدبیر ہے۔ تو اللہ کی تدبیر بھی غالب ہے، اللہ کا علم بھی غالب ہے، اللہ سب کچھ ہمیں دیکھ رہے ہیں، ہمارے بارے میں جانتے ہیں۔ اس بات کا استحضار ہر وقت ہمیں زندگی میں ہونا چاہیے۔ تو اس میں کیا فائدہ ہوگا؟ اس میں فائدہ یہ ہوگا کہ ہم اپنے مقصد پر رہیں گے، اور مقصد کیا؟ اللہ کی بندگی۔ کھائیں گے بھی، پیئیں گے بھی، دعائیں بھی پڑھیں گے، اللہ کا ڈر بھی ہوگا، تو وہ سارا ہمارا عبادت بن جائے گا۔ اور مقصد سے ہٹ جائیں، دوسری چیز کیا ہے؟ ضرورت ہے ہماری، کھانا کھانا ہماری ضرورت ہے، پانی پینا ہماری ضرورت ہے، گھر بنانا ہماری ضرورت ہے، عیش و آرام کی چیزوں کو جمع کرنا ہماری ضرورت ہے، ہم ضرورت اس کو سمجھتے ہیں، آسائشوں کو جمع کرنے کو ہم ضرورت سمجھتے ہیں۔ اس دنیاوی سارے کام کاج ضرورت ہے، یہ کیا ہے؟ ضرورت ہے۔ تو جہاں پر ضرورت ہے تو اس کو ہم ضرورت کے درجے میں رکھیں۔ کیا مطلب؟ ضرورت پوری ہو گئی بس ختم، اب مقصد کی طرف لگ جائیں۔ لیکن اگر کوئی شخص ضرورت پوری کرنے میں لگے اور مقصد کو چھوڑ دے تو وہ بے قیمت ہو جاتا ہے، اور بے قیمت کی کوئی قیمت نہیں ہوتی، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، اس کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی، ہماری نظر میں نہیں ہوتی تو اللہ کے ہاں بھی نہیں ہوتی۔ یہی وجہ ہے کہ جو ضرورت زندگی میں مگر ہو جاتے ہیں اللہ ان کو دنیا خوب دیتے ہیں۔ کافر کی مثال لے لیں، کافر کے پاس سب کچھ ہے، ٹیکنالوجی سب کچھ ہے، آگے بڑھ رہا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کی نظر میں ان کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا کی حیثیت اللہ کے نظر میں ایک مچھر اور مکھی کے پر کے برابر بھی نہیں ہے، جبھی تو آج دنیا میں سب کو ملی ہوئی ہے۔ تو دنیا کا مل جانا یہ ضرورت ہے، اور اس میں لگ جانا یہ مقصد سے ہٹ جانا ہے۔ تو جو مقصد سے ہٹ جاتا ہے وہ اللہ کی نظر میں گر جاتا ہے، اللہ کی نگاہ میں اس کی حیثیت کم ہو جاتی ہے۔ تو ہم اپنی حقیقت کو پہچانیں۔ آج جو ہے باڑے پہ جائیں، بھینسیں اور گائیں رکھی ہیں دودھ دینے کے لیے، اب وہاں پر جا کر ذرا معلومات کریں، ہر مہینے 2 مہینے بعد 6 مہینے سال کے بعد کافی بھینسیں وہ نکال دیتے ہیں باڑے سے۔ کیوں نکال دیا؟ یہ دودھ نہیں دیتی ہیں، ان کی عمر ہو گئی اب دودھ نہیں دیتی، ان کو انجیکشن لگا لو، دوائیں دے دو، کھانا کھلا لو، لیکن 1-2 کلو دودھ دے رہی ہے۔ اب اتنا چارہ کھانے کے بعد 1-2 کلو دودھ دے رہی ہے تو اس کی کوئی ویلیو ہی نہیں ہے۔ آہستہ آہستہ وہ دودھ دینا بھی چھوڑ دیتی ہے، تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ وہ گائیں بیچ دی جاتی ہے، وہ بھینس بھیج دی جاتی ہے۔ بیچنے کے بعد کسائی بھی اس کو پالتا نہیں ہے، کہتا ہے کہ یہ اب زندہ میرے کام کی نہیں ہے، اب اس کو کاٹنا پڑے گا، اس لیے کہ اس کا گوشت جو ہے اس کو بیچ کر میں پیسے کماؤں گا، تو لہذا اپنے پیسے نکالنے کے لیے اس کو کاٹ دیتا ہے۔ جہاں اس کا مقصد پورا ہوا تو اس کی تنزلی شروع ہوئی، یہاں تک کہ اس کی جان چلے گئی، اس کا گوشت کٹ کر بک گیا، کھا لیا گیا، کچرا بن گیا، کیونکہ اس کی قیمت ختم ہو گئی، اس کی حیثیت ختم ہو گئی مقصد سے ہٹ جانے کی وجہ سے، مقصد ختم ہو جانے کی وجہ سے۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اس چیز میں فرق کیا کرتے تھے، مقصد اور ضرورت کے اندر۔ وہ اپنی ضرورت کو چھوڑ دیا کرتے تھے مقصد کی وجہ سے، اپنی ضرورت کو چھوڑ دیتے تھے مقصد کی وجہ سے۔ کیا مطلب؟ کہ کھانا پینا اگر نہیں مل رہا تو کوئی بات نہیں، دین کے کام میں لگے رہتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یہ وہ صحابی ہیں جو ایمان لانے کے بعد آپ کی صحبت میں آ گئے،
اور پھر ان کا گھر بار پیچھے کچھ تھا ہی نہیں، سب چھوڑ چھاڑ کر آ گئے تھے، تو آپ کے پاس ہمیشہ آپ کے پاس رہتے تھے۔ اصحاب صفہ جو مدرسہ تھا وہیں کے طالب علم تھے، سارا دن جو ہے آپ کی صحبت میں رہنا، مسجد میں رہنا، سیکھنے سکھانے کے عمل میں لگے رہنا، جو آپ خدمت کہتے اس خدمت میں لگ جانا، کام کاج میں لگ جانا۔ کھانے کا کوئی خاص انتظام نہیں تھا، مزدوری نہیں کرتے تھے تو آمدن بھی کوئی نہیں تھی۔ اب سب کو پتہ تھا کہ جو یہاں طلباء ہیں ان کی کوئی آمدن نہیں ہے، تو کبھی کوئی کھلا دیتا، کبھی کوئی کھلا دیتا۔ تو بعض مرتبہ ایسا بھی ہوتا کہ کسی کے پاس خود کھانے کو نہیں ہوتا تو کھانا ملتا بھی نہیں، تو فاقے آ جاتے۔ فرماتے ہیں کہ بعض مرتبہ 2 3 دن کھانے کا ایک لقمہ بھی نہیں ملتا، فاقے ہی چلتے رہتے، لیکن اس کے باوجود بھی مقصد کو نہیں کبھی چھوڑا۔ یہاں تک کہ فرماتے ہیں کہ روضہ رسول جو آپ کا حجرہ مبارک ہے وہاں اور آپ کے ممبر کے درمیان جو جگہ ہے وہاں اکثر میں بے ہوش ہو جاتا تھا، بھوک کی وجہ سے، فاقوں کی وجہ سے، اور لوگ سمجھتے تھے کہ میں مجنون ہوں، تو وہ جنون نہیں تھا بلکہ فاقے ہوا کرتے تھے، بھوک کی وجہ سے میں بے ہوش ہو جاتا، میری کمر سیدھی نہیں ہوتی تھی، لیکن اس کے باوجود بھی آپ کی صحبت نہیں چھوڑی، مقصد سے نہیں ہٹے۔ تو آج اگر ہم اپنی زندگی پر غور کر لیں تو ہم اکثر مقصد کو چھوڑ دیتے ہیں ضرورت کے چکر میں، اور ہمیں دنیا نے ایسا لگا دیا ہے، کافر نے روٹی کی اہمیت ہمارے دلوں میں ایسی بٹھا دی ہے کہ اس روٹی کے چکر میں، اپنے بنانے کے چکر میں ہم مقصد سے ہٹ کر کیا اللہ کو ناراضگی والے کاموں میں ہم لگ جاتے ہیں۔ کیا مطلب کہ پیسہ کمانے میں حلال حرام کا امتیاز نہیں کرتے، ہم پھر جائز نجائز کو نہیں دیکھتے، بس کہتے ہیں آنا چاہیے۔ کیا ہونا چاہیے؟ آنا چاہیے۔ اور جب انسان کے پاس کچھ آتا نہیں ہے، ضرورت پوری نہیں ہوتی اور مقصد بھی اس کا پورا نہیں ہو رہا ہوتا، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ خودکشی ہو جاتی ہے، پھر اپنی زندگی کو موت کے منہ میں دھکیل لیتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مقصد سے بھی ہٹا ہوا تھا اور ضرورت بھی پوری نہیں ہو رہی۔ تو عقل مند شخص وہ ہے جو مقصد کو پورا کرے تو اللہ اس کی ضرورت کو پورا فرما دیں گے۔ صحابہ کرام اس کا بہت زیادہ اہتمام فرماتے۔ امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت تھا، شام کا وقت تھا، اندھیرا ہو رہا تھا، آپ جو ہے بیٹھے ہوئے کام کر رہے تھے اپنے حجرے میں جہاں پر آپ بیٹھا کرتے تھے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ تشریف لے کر آئے تو چراغ جل رہا تھا جس کی روشنی میں آپ کام کر رہے تھے۔ تو حضرت علی کرم اللہ وجہ کے آنے پر آپ نے پوچھا کہ آپ کس کام سے آئے ہیں؟ کہا کہ آپ سے ملاقات کے لیے، گپ شپ کے لیے آئے ہیں۔ تو انہوں نے چراغ کو بجھا دیا، چراغ کو بجھا دیا۔ حضرت علی بھی حیران، مہمان کے آنے پر امیر المومنین چراغ تو جلایا جاتا ہے، آپ نے بجھا دیا۔ کہا کہ ہاں بالکل، مہمان کا اکرام تو یہی ہے کہ چراغ جلایا جائے، اس کا اہتمام کیا جائے، اس کی مہمانی کی جائے، لیکن بات یہ ہے کہ یہ چراغ جو ہے بیت المال کے پیسوں کا ہے، اور میں جو ہے امور سلطنت کے کاموں میں لگا ہوا تھا، تو وہ روشنی استعمال میں اسی کام کے لیے کر رہا تھا، لیکن اب چونکہ یہاں کام امور سلطنت کا ختم ہو گیا، اب ہماری ملاقات ہے، ذاتیات کی بات ہے، لہذا اس کے لیے بیت المال کے پیسے سے جو چراغ جل رہا ہے میں مناسب نہیں سمجھتا کہ اس کی روشنی ہم استعمال کریں، اس لیے میں نے وہ بجھا دیا۔ یہ ہے مقصد اور ضرورت۔ چراغ کی ضرورت ہے لیکن یہاں مقصد سے چونکہ ہٹ رہے ہیں، جس مقصد کے لیے وہ چراغ ہے وہ اس میں استعمال نہیں تو اس کو بجھا دیا تاکہ تیل اس کا ضائع نہ ہو جائے۔ اور ہم کیا کرتے ہیں؟ آفس کی اسٹیشنری، باقی سامان بغیر اجازت کے لے آئے، آفس کے ٹائمنگ کے اندر اپنے ذاتی کاموں کے اندر ہم لگ گئے، چاہے ہم جائیں نہیں، فون پر ہم لگے ہوئے ہیں، آدھا گھنٹہ فون پر بات ہو رہی ہے، گھر والوں سے، دوستوں سے ادھر ادھر ہیلو ہائی ہو رہی ہے، حالانکہ وہ آفس کا وقت ہے۔ تو جو آپ نے جس وقت کی قیمت طے کر لی ہے اور اس کی قیمت آپ وصول کر رہے ہیں، اب اس وقت کے اندر اگر آپ اپنی ذاتی کاموں میں لگتے ہیں تو اس وقت کی پھر قیمت لینا آپ کے لیے جائز نہیں ہے۔ ہاں اگر آفس کی طرف سے آپ کو اجازت ہے گفتگو کرنے کی، بات چیت کی، یا اس چیز کی، اس میں کوئی اعتراض کی بات نہیں ہے، وہاں پر کوئی اعتراض نہیں ہوتا اور آپ کو تنخواہ پوری دیتے ہیں آپ کے کام کو دیکھ کر بھی، تو اس کا مطلب اجازت ہے ان کی طرف سے، تو اس صورت میں تو صحیح ہے، لیکن عام طور پر ایسا نہیں ہوتا۔ مالک تو چاہتا ہے کہ خون بھی نچوڑ لو، خون بھی نچوڑ لو، وہ کہاں سے پھر اپنا وقت آپ کو گپ شپ کے لیے دے گا؟ کہے گا بھائی ہمارا کام کرو آپ۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ اجازت ہوتی نہیں ہے عام طور پر، ہم ہیلے بہانے کر کے اجازت بنا لیتے ہیں اور اپنے کاموں میں ہم لگ جاتے ہیں۔ ایمرجنسی فون تھا بھائی، کیا فون تھا؟ بس وہ بہت دن سے بات نہیں ہوئی تھی اس لیے بات ہو رہی تھی، یہ ایمرجنسی فون تھا، ہیلو ہائی لینی تھی، بس خبر آئی میں نے کیا پتہ کر لوں۔ بھائی پہلے زمانوں میں لوگ کیسے رہتے تھے آپ مجھے بتلائیے، فون نہیں تھا، خط و کتابت کے ذریعے معاملات ہوتے تھے، کسی کا انتقال ہو گیا اس کی خبر 1 مہینے کے بعد پہنچ رہی ہوتی تھی، خط جا رہا ہے، سفر ہو رہا ہے اس کے بعد 2 دن کے بعد خبر جا رہی ہے۔ کچھ ہوتا تھا؟ نہیں ہوتا تھا، زندگی معمول کے مطابق گزر رہی تھی، خوشیاں بھی تھیں، غم بھی تھے، سب راحتیں بھی تھیں، اور جو ہے نا وہ تنگدستیاں بھی تھیں، خوشحالیاں، سب کچھ تھا، زندگی پرسکون گزر رہی تھی۔ آج بھی وہی حالات ہیں،
آپ یہ اگر سوچیں کہ پیسہ آ جانے کی وجہ سے یا میرا کام بن جانے کی وجہ سے میں خوشحال ہو جاؤں گا، پھر مجھے کوئی تنگ دستی نہیں آئے گی، جب مجھے راحت ملے گی پھر اس کے بعد کوئی غم نہیں ہوگا، تو یہ سوچ ہماری عبث ہے، بیکار ہے۔ اس لیے کہ دنیاوی زندگی کے اندر یہ تمام چیزیں ضروری ہیں، یہ ساتھ ساتھ ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ ہمیشہ خوشی خوشی ملے گی، ایسا نہیں ہے ہمیشہ صحت رہے گی، ایسا نہیں ہے ہمیشہ بیماری رہے گی، ایسا نہیں ہے ہمیشہ حالات رہیں گے، نہیں، اللہ حالات کو بدلتے رہتے ہیں۔ اعمال کے حساب سے حالات بدلتے ہیں، اور اعمال کے اجر کے اعتبار سے اللہ آزمائشیں بھی عطا فرماتے ہیں۔ اس لیے ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، حالات کے ساتھ اپنے اعمال کو نہیں بدلنا چاہیے۔ رنج اور غم یہ سب اللہ کی طرف سے ہیں، خوشحالی اور تندرستی اللہ کی طرف سے۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے نکلے، شام کا وقت تھا اور بھوک لگی تھی، گھر میں کھانے کو کچھ نہیں تھا۔ اب گھر میں کھانے کو کچھ نہ ہو، فاقے ہوں، تو بندہ تلاش کرتا ہے کچھ کھانے کو مل جائے، اور بھوک برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ آپ گھر سے نکلے کہ کوئی کہیں سے کچھ کھانے کا انتظام ہو جائے، کس سے ملاقات ہو جائے۔ آپ گئے آگے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے ملاقات ہو گئی۔ پوچھا کہ ابو بکر سے کہ آپ کیسے گھر سے باہر؟ کہا کہ یا رسول اللہ فاقہ ہے، کھانا نہیں ملا، فاقے کی وجہ سے گھر میں بیٹھا نہیں گیا۔ اتنے میں حضرت عمر فاروق بھی آ گئے، ان سے ملاقات ہوئی، ان سے پوچھا آپ کیسے باہر تشریف لائے، کہاں جا رہے ہیں؟ کہا کہ یا رسول اللہ کہیں بھی نہیں، باہر نکل آیا گھر سے، اس لیے کہ گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ہے۔ اب دیکھا بھی نہیں جا رہا کہ گھر والے بھی بھوکے ہیں اور میں بھی بھوکا ہوں، تو میں گھر سے باہر نکل آیا۔ تو اب تینوں حضرات ہیں دنیا کی عظیم ترین ہستیاں، اور سب تینوں کے تینوں فاقے سے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آج ہم دوست بھی ملتے ہیں، ہماری بھی ملاقاتیں ہوتی ہیں، پیٹ بھرے ہوتے ہیں، اس کے باوجود کھانے پہ جا رہے ہوتے ہیں، ہاں ساری خوشیاں ہوتی ہیں، پھر بھی گھومنے جا رہے ہوتے ہیں۔ ایک وہ ملاقاتیں ہوتی تھی کہ ادھر عبادت بھی چل رہی ہے، ادھر اللہ کی طرف لوگوں کو دعوت بھی دی جا رہی ہے، لیکن فاقے کے ساتھ وقت گزر رہا ہے۔ اب اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ یہ دونوں ساتھی یہ بھی بھوکے ہی ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ چلو فلاں صحابی جو تھوڑا دور رہتے ہیں شہر سے، وہاں چلتے ہیں، ان کا باغ ہے، تو ان کے باغ میں کچھ کھجوریں ہی مل جائیں گی کھانے کو۔ آپ تشریف لے گئے، جب ان کے گھر پہنچے تو پتہ چلا کہ وہ گھر پہ نہیں ہے، کہیں باہر شہر گئے ہوئے ہیں، مدینہ سے باہر آئے تھے، شہر سے باہر تھے، وہ شہر کی طرف آئے ہوئے تھے۔ تو ان کی جو اہلیہ تھی صحابیہ، انہوں نے فرمایا کہ یا رسول اللہ یہ تو ہماری خوش نصیبی ہے، آپ ہمارے گھر پر آئے، آپ بیٹھیے، ابھی تھوڑی دیر میں وہ آتے ہوں گے، میں آپ کے لیے کھانا بناتی ہوں۔ آپ کو بٹھا دیا، اتنے میں جو ہے وہ صحابی آ گئے، اتنا خوش ہوئے، فوراً گئے اپنے باغ میں اور کھجوریں لے کر آئے، خشک اور تر کھجوریں لے کر آئے، آپ کے سامنے رکھی، آپ نے وہ تناول فرمائی، نوش فرمائی۔ اتنے میں ایک بکری کا بچہ کاٹ لیا، ذبح کر لیا، اس کو بھونا ان کی بیوی نے جلدی سے، تو وہ بھونا ہوا گوشت بھی آپ کے سامنے آ گیا، آپ نے کھایا۔ فاقے سے تھے، ایک دن نہیں، فاقہ ایک دن کا نہیں ہوتا، ایک دن تو بندہ ایسے ہی بھوکا رہ سکتا ہے، اس کو اتنی تکلیف نہیں ہوتی۔ ایک دن سے زیادہ جب وقت گزرتا ہے نا، 2 دن یا 3 دن، تب جو ہے انسان کو بھوک برداشت نہیں ہوتی۔ تو پتہ چلا کہ تینوں حضرات ایک دن سے زیادہ فاقے سے تھے، بھوک سے تھے، گھر میں نہیں بیٹھا جا رہا تھا۔ آپ نے وہ کھجوریں تناول فرمائی اور وہ گوشت بھنا ہوا کھایا، اور پھر اس کے بعد کھانے کے بعد حضرت ابوبکر عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی طرف متوجہ کر کہنے لگے، ہم نے اتنی اللہ کی اچھی نعمتیں کھائی ہیں، قیامت کے دن اس کا بھی جواب دینا ہوگا۔ ہاں اب سوچئے ذرا، فاقے کے بعد جو مل رہا ہے اس پر بھی کیا جواب مل رہا ہے کہ اس کا بھی ہمیں جواب دینا ہوگا کہ اللہ تو نے اتنی اچھی نعمتیں عطا فرمائی، اس پر ہم نے اللہ کا کیا شکر ادا کیا، ہم نے اللہ کے آگے کیا شکرانہ کیا اتنی اچھی نعمتیں کھا کر۔ اور ہم پیٹ بھرے ہوئے، اکاؤنٹ بھرے ہوئے، ضرورتیں نہیں، آسائشیں پوری ہوئی، اس کے باوجود بھی ہم تنگ دست ہیں، ہم پریشان ہیں، ایک دوسرے سے ہم ملنا گوارا نہیں کرتے، چہرہ چھپاتے ہیں۔ اگر پتہ چل جائے نا ایک ضرورت مند ہے، وہ میری دروازے کے چکر لگا رہا ہے، تو گھر میں پھر میں ہوں ہی نہیں، میں ملتا ہی نہیں ہوں گھر پہ، بول دو بھائی گھر پہ نہیں ہے۔ اور اگر پتہ چل جائے ضرورت مند ہے تو اس سے ہم کترانے شروع کر دیتے ہیں، کہیں قرض نہ مانگ لے، حالانکہ قرض دینا اتنا بڑا ثواب ہے کہ اتنا کھلانا ثواب نہیں جتنا قرض دینا ثواب ہے۔ آج ہم قرض دیتے ہوئے بھی کتراتے ہیں، ملے گا نہیں، بھائی نہ ملے، آپ اس کو کہہ دیں کہ اگر ہوگا تو دے دینا، نہ ہو تو اللہ اس کو بدلہ دیں گے۔ قرض حسنہ ہے یہ، قرض حسنہ پر اللہ جو اجر عطا فرمائیں گے، ہماری سوچ ہے یضاعف لمن یشاء، 10 گنا تو اجر ہر ایک کو ہے، لیکن جو اللہ کی رضا کی جب قربانی دیتا ہے، کسی کی مدد کرتا ہے، اس پر یضاعف لمن یشاء، اللہ جتنا چاہیں گے اتنا بڑھا کر عطا فرمائیں گے۔ آج ہمارے اندر یہ کیفیت ہی نہیں ہے، اور سب پریشان ہیں،
ہر بندہ پریشان ہے خوش رہنے کے لیے، ہاں ہر بندہ پریشان ہے خوش رہنے کے لیے، اور خوش رہنے کے جو اسباب ہیں اس کو ہم نے چھوڑ دیا، اس کو اختیار نہیں کرنا چاہتے۔ آپس میں ملنا جلنا، ایک دوسرے کے گھر آنا جانا، ایک دوسرے کی مدد کرنا، ایک دوسرے کے حال احوال سے باخبر رہنا، یہ خوشیاں ہیں، اور یہ خوشیاں آج ہمیں نصیب نہیں ہو رہی۔ کیوں نہیں ہو رہی؟ اس لیے کہ نفسا نفسی کا عالم ہے، ہر ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچنے میں لگا ہے، کندھا دینے میں نہیں۔ ہاں کندھا کب دیں گے؟ جب مر جائے گا۔ تو آج مرنے والے کو کندھا دینے کا جتنا ثواب ہم سمجھتے ہیں، اگر اسی کے مرنے سے پہلے زندگی کے اندر اس کو ہم ہاتھ دے دیتے اپنا مدد کا، اس کے ساتھ ہم کندھا اپنا شیئر کر دیتے، اس کی مدد کر دیتے، تو وہ 10 دن اور جی جاتا اور خوش ہو کر جاتا اور ہمارے لیے دعائیں کر کے چلا جاتا۔ آج وہ سسکتا ہوا مر رہا ہے، بد دعائیں کرتا ہوا مر رہا ہے، اور ہم اس کے مرنے پر خوش ہو رہے ہیں کہ ہم نے کندھا دے دیا۔ بعض لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا بھاگ بھاگ کر کندھا دے رہے ہوتے، کہتے ہیں بڑا ثواب ہے۔ بھئی مردہ کو کندھا دینا بڑا ثواب ہے، لیکن زندگی کو، زندہ بندے کو زندگی دینا، لباس دینا، کھانا دینا، اس سے بڑا ثواب ہے، اس سے زیادہ جو ہے اجر کا باعث ہے۔ آج ہم اس کام کو ہم چھوڑ کر بیٹھ گئے۔ کھجور ایسی غذا ہے، ایسی یہ خوراک ہے، اگر یہ ایک مل جائے نا دن میں، ایک پورا دن کی بھوک کے لیے کافی ہے، ایک کھجور۔ یہ ڈاکٹروں نے لکھا ہے، اطباء نے یہ بات لکھی ہے۔ کھجور میں اللہ نے غذائیت بہت زیادہ رکھی، پروٹین بہت زیادہ ہے اس میں۔ یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم کھجور کھاتے تھے، روٹی سالن نہیں مل رہا۔ وہ تو فراوانی بعد میں ہوئی، جب فتوحات ہوئی، جب جو ہے مال غنیمت آنے لگا، تب جو ہے کھانے پینا زیادہ ہو گیا، ورنہ اس سے پہلے کھجور ہوتی تھی، اور کھجور کھا کر پیٹ بھر جاتا تھا، کھجور کھا کر۔ اور آپ کبھی کبھی مزہ بھی فرماتے تھے۔ ایک دفعہ ایسا ہوا، دسترخوان لگا ہے، کھجوریں تناول فرما رہے ہیں، حضرت علی بھی بیٹھے ہیں، تو ابوبکر عمر فاروق اور صحابہ بھی بیٹھے ہیں، بڑے بڑے صحابہ۔ آپ نے کھجور تناول فرمائی، اس کی گٹھلی حضرت علی کے آگے رکھ دی، حضرت علی کے آگے رکھ دی، اور صحابی نے دیکھا کہ آپ نے ایسا کیا، انہوں نے بھی رکھ دی۔ اب سب نے گٹھلیاں کھا رہے ہیں، کھجور کھا رہے ہیں، گٹھلی حضرت علی کے آگے رکھ رہے۔ جب جو ہے وہ کھجوریں ختم ہو گئیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور مذاق حضرت علی سے کہا، علی اتنی کھجوریں کھا لی، گٹھلیاں جو ڈھیر ان کے آگے لگا ہوا ہے، جیسے ہم بھی بعض دفعہ دوستوں کے ساتھ کرتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں ہڈیاں رکھ دیتے ہیں یا اور چیز رکھ دیتے ہیں، اتنا کھا لیا۔ اب وہ کھجوریں دیکھی، اب دیکھیں مزہ، دیکھیں اب یہ مزہ ہے۔ مزہ کیا ہے؟ اتنی کھجوریں کھا لی، یا رسول اللہ میں نے تو کھجوریں کھا لی، باقی سب تو گٹھلیاں بھی کھا گئے، باقی سب تو گٹھلیاں بھی کھا گئے۔ مزہ ہو گیا۔ مذاق کا جواب مزاح کے ساتھ۔ مذاق کا مطلب ہے ایسی بات کرنا جس سے سب لطف اندوز ہو جائیں، چہرے پر مسکراہٹ آ جائے، بس۔ ہمارے ہاں یہ نہیں ہے، مزاح نہیں، ہمارے ہاں مذاق۔ مذاق کہتے ہیں ایسی بات کرنا جس سے دوسرے کو تکلیف ہو، دوسرے ایک پر لوگ ہنسیں، مذاق اڑانا، ہنسی اڑانا کسی کی، ایسی بات کرنا، کسی کو کانا کہہ دینا، کسی کو سوکھا کہہ دینا، کسی کو کچھ کہہ دینا، یعنی یہ نام رکھ دینا، یا کھاتے ہوئے اس کی کہنا ہے تو بہت کھاتا ہے، یوں کرتا ہے، وہ کرتا ہے، ایسی باتیں ہم کہتے ہیں مذاق ہو رہا ہے۔ یہ مزاح نہیں ہے، شریعت میں مزاح کی اجازت ہے، بس جس سے تھوڑا ہنسی مذاق ہو جائے، آپس میں خوش طبعی ہو جائے۔ مذاق کی اجازت نہیں ہے کہ ایک دوسرے کے ایسے تان و تشنیع، ایسی بات کرنا جس سے دوسرے کے دل کے اندر حسد آ جائے، دوسرے کے دل کے اندر آپ کی جو ہے بغض آ جائے، عناد آ جائے، دوسرے کے دل کے اندر دشمنی آپ کی پیدا ہو جائے۔ ایسی باتیں نہ کریں۔ آج ہم ایسی باتیں کر رہے ہیں جس کی وجہ سے آج دشمنیاں زیادہ ہیں، دوستیاں کم ہیں۔ دوستیاں ہیں دشمنوں کے ساتھ، کس طرح ہیں کہ وہ سامنے دوست ہے، پیچھے دشمن ہے، تو ایسی دوستیاں کس کام کی؟ یہ کارآمد نہیں، یہ تو نقصان دہ ہے۔ تو ہمیں اپنے آپ کو ایسی چیزوں سے بچانا چاہیے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے پہلے قوموں کا ذکر فرمایا، اس میں ایک آیت ہے اذ جعل فیکم انبیاء وجعلکم ملوکا، بنی اسرائیل والوں کا تذکرہ ہے۔ ہم نے تمہارے اندر انبیاء بھی بھیجے اور بادشاہ بھی بھیجے، یعنی بنی اسرائیل والوں کو نعمت یاد دلائی ہے کہ تمہیں ہم نے بہت نعمتیں دیں۔ ان میں سے ایک بڑی نعمت کیا ہے؟ بنی اسرائیل میں اللہ نے انبیاء بے شمار بھیجے، 4000 انبیاء نسل در نسل آ رہے ہیں، انبیاء بھیجے، اور پھر بادشاہ بھی دے دے۔ سلیمان علیہ السلام بادشاہ، یوسف علیہ السلام بادشاہ بنے، بڑے بڑے بادشاہ گزرے، تو بادشاہ بھی اور انبیاء بھی۔ اب یہ جو ملوک کا لفظ ہے نا، ملوک، یہ ملک ان کی جمع ہے، ملک کہتے ہیں بادشاہ کو، عربی زبان میں کہتے ہیں ملک، بادشاہ۔ اس کی تفسیر میں مفسرین نے بڑی عجیب بات لکھی ہے، فرماتے ہیں ملک کہتے ہیں کسے عربی زبان میں؟ عربی زبان میں ملک اس کو کہتے ہیں جس کا اپنا گھر ہو، جس کے پاس بیوی ہو، اور جس کے پاس خادم ہو۔ 3 نعمتیں جس کو ملی ہوں اس کو ملک کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں عربی زبان میں؟ ملک۔ بتائیے ذرا، گھر، بیوی اور خادم۔ آج گھر بھی ہمارا اپنا ہے، بیویاں بھی ہمارے پاس موجود ہیں شادی شدہوں کے پاس، اور خادم بھی ہیں، نوکرانیاں ہیں، ہم نے رکھے ہوئے ہیں گھر میں کام کاج کے لیے۔
کہیں ایک ہے، کہیں دو ہیں، کہیں تین تین ہیں، کہیں موقع کے حساب سے اور خادم بڑھ جاتے ہیں، شادیاں ہوتی ہیں تو ہمارے آفس کے بھی ہمارے ملازم بھی ہمارے نوکر بن جاتے ہیں، ایسا ہے کہ نہیں؟ اب مجھے بتلائیے اس تفسیر کی روح سے ملک ہم ہیں کہ نہیں؟ بادشاہ ہیں۔ گویا کہ ہم شاہانہ زندگی گزار رہے ہیں اور فقیروں کی طرح ہم رو رہے ہیں، فقیروں کی طرح زندگی ہماری شاہانہ ہے، گھر بھی ہمارے پاس ہے، چھت بھی ہمارے پاس ہے۔ دیکھیے اپنا گھر ہونا تو بہت بڑی نعمت ہے، لیکن جس کے پاس اپنا نہیں ہے، کرائے کا ہے، تو گھر تو ہے نا، اس کا کرایہ بھی تو اللہ کی طرف سے انتظام ہو رہا ہے، گھر تو ہے۔ اگر چھت ملی ہوئی ہے تو اپنا گھر ہے، اور اگر بیوی ہے، فرمانبردار ہے، نیک ہے، نور نرا نور ہے، لیکن اگر نہیں ہے تو دنیاوی ضرورت تو آپ کی ساری پوری کر رہی ہے، آپ کی جنسی خواہش تو پوری کر رہی ہے، آپ کو کھانا پینا دے رہی ہے، آپ کے کپڑے پریس کر رہی ہے، آپ کے بچوں کی دیکھ بھال کر رہی ہے، آپ کے مکان کو گھر بنا کر اس نے رکھا ہوا ہے اس بیوی نے، تو وہ نعمت ہے بہت بڑی۔ اور خادم ہیں، نوکرانیاں ہیں گھروں کے اندر، تو گویا کہ ہم بادشاہوں والی زندگی گزار رہے ہیں اور حالت ہماری فقیروں والی ہے۔ پہلے زمانوں میں فقیر الگ تھے، آج کل کے فقیر بھی بدل گئے ہماری وجہ سے۔ پہلے فقیر کیا کہتا تھا؟ بھائی 1 روپے دے دو، روٹی کھانی ہے، اور اگر اس کو روٹی کے پیسے مل جاتے تو روٹی ہی لیتا تھا، اور اگر روٹی دلوا دی تو بڑا خوش ہوتا کہ روٹی مل گئی، خوش ہو کر کھاتا۔ اکثر ایسا ہوتا تھا گھروں کے باہر جو ہے فقیر بیٹھے ہوئے کھانا کھا رہے ہوتے تھے، اکثر ایسا۔ اب آپ دیکھ لیں کہیں آپ کو نظر نہیں آئے گا یہ منظر، کوئی فقیر بھی گھر کے باہر بیٹھا ہوا کھانا کھاتا وہ آپ کو نظر نہیں آئے گا۔ کیوں؟ فقیر بدل گئے ہیں، اب فقیروں کو کھانا نہیں چاہیے، ہاں اب فقیر سگریٹ پینی ہے، اس کو چرس پینی ہے، اس کو جو ہے نا اور دوسری چیزیں کرنی ہے۔ پھر زمانہ بدلا، اب چرس سے بھی آگے بڑھ گئے، سگریٹ سے بھی آگے بڑھ گئے۔ اب جو ہے نا وہ 1 روپے 10 روپے والی بات نہیں ہے، اب مسجد میں آتے ہیں مانگتے کیا کہتے ہیں؟ 3000 کا سوال ہے، 300 کا سوال ہے، 500 کا سوال ہے، 100 سے نیچے تو کوئی مانگتا ہی نہیں ہے، ایسے ہی ہے کہ نہیں؟ ہاں وہ ایک عالم فرمانے لگے آج کل جو ہے نا 50-100 روپے مانگنے والا فقیر کیا مانگتا ہے؟ کہتا ہے روٹی میں کھا لوں گا، سگریٹ بھی پی لوں گا، بس بیلنس ڈالنا ہے موبائل میں، اس لیے 50 روپے چاہیے، اس سے کم کا بیلنس نہیں ملے گا، ملے گا تو کارآمد نہیں ہوگا، تو وہ بیلنس کے پیسے جمع کر رہا ہوتا ہے۔ اور حقیقت بھی یہی ہے، حقیقت بھی یہی ہے۔ لیاقت آباد 10 نمبر سے آگے ایک بلڈنگ کے نیچے ایک فقیر بیٹھتا تھا، ہمارے بچپن کی بات ہے، وہاں ہماری خالہ رہتی تھی، انہوں نے بتایا ہمیں کہ وہ فقیر جو وہاں بیٹھتا تھا روزانہ کا اس کا معمول تھا، تھڑا بنا ہوا تھا، وہاں پر چادر بچھا کر بیٹھتا تھا۔ ایک دن جو ہے وہ اس کو دیکھا کہ گزرتے ہوئے ایک بندہ اس کے پاس بیٹھا ہوا باتیں کر رہا ہے اس سے، کہ وہ بندہ وہاں سے اٹھا تو اس کو میں نے پکڑا، پوچھا بھئی کیا کون ہو، کیا باتیں کر رہے ہو اس سے؟ یہ انکل تو روزانہ یہاں پر مانگتے ہیں، بوڑھے سے ہیں۔ کہا کہ بھئی یہ میرا مالک مکان ہے۔ وہ بندہ کہنے لگا یہ میرا مالک مکان ہے، اس کی جو ہے نا 2-3 بلڈنگیں اندر لیاقت آباد میں اندر پیچھے جا کر، میں اس کا کرایہ دار ہوں، میں اس کے کرائے میں نے اس کا نہیں دیا تھا، اس کے بارے میں اس سے بات کرنے آیا تھا۔